آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور صحابہ نے کی، تو اب اگر نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ لوگ اگر ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر بس اس کو بس یہ سمجھ لیں کہ بس شادی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ شادی ایک عبادت ہے باقاعدہ، جی لیکن اگر نوجوان اس کو عام انداز نبی کی بیٹیوں کی ہوئی ہیں، صحابہ کے گھروں میں ڈولیاں اٹھی ہیں، تو اس وقت جو آپ نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اچھا، جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور صحابہ نے کی، تو اب اگر نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ لوگ اگر ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر بس اس کو بس یہ سمجھ لیں کہ بس شادی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ شادی ایک عبادت ہے باقاعدہ، جی لیکن اگر نوجوان اس کو عام انداز میں سمجھ اللہ لیں کے کہ نبی نے تو اس سے آگے کی بات فرمائی ہے، عبادت تو انسان کی ایک دن کی بھی ہوتی ہے، رمضان میں سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ عبادت ہے، حج زندگی بھر میں ایک مطلب پرٹیکولر ٹائم میں عبادت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح جو ہے شطر الایمان، کہ آدھا دین ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا ایمان ہے، اب نکاح ہو گیا تو آدھا ایمان آپ کا پورا ہو گیا، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرو، جی جی تو آدھا دین آدھا ایمان جس نکاح کو کہا گیا ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نکاح کی عبادت ہے۔ جی تو حضرت عائشہ صاحب سوال میرا یہ تھا کہ اگر نوجوان اس عبادت کے طریقے کو سیکھے بغیر اس عبادت میں اگر قدم رکھ دیتے ہیں اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ طریقہ یا کچھ سیکھا نہیں، تو ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعلیمات موجود ہیں، تو پرٹیکولر وہ ڈے ہے جس میں شادی ہو رہی ہے اور اس سے جڑی ہوئی تقریبات ہیں اور ایک آگے کی زندگی، بھی یقیناً اگر اس علم کو ہم نے حاصل نہیں کیا اور ہمارے نوجوانوں نے اس علم کو نہیں سیکھا کہ ہمیں اب شادی کیسے کرنا ہے اور پھر اسے نبھانا کیسے، تو آدھی سے زیادہ زندگی انسان کی جو ہے فسادات کا مرکب بن جائے گی، برائیوں کا، پریشانیوں کا، ٹینشن کا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیسا کیا ہے، اللہ کے نبی کے جو معاملات آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، جیسے حضرت عائشہ ایک ازواج مطہرات تو ہیں ہی، لیکن ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم لیں، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی متواصل الحزام، اللہ کے نبی پہ کون سوال رہتا تھا، دین کا کی فکر رہتی تھی، دائم الفکرہ، گہری سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے، طویل الصمت، پہرو خاموش رہتے تھے، لیست لہ راحہ، سکون نہیں ملتا تھا، جل ضحکہ التبسم، جب لوگ بہت ہنستے تھے تو آپ مسکراتے، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، ایسا بھی نہیں تھا، یہ بھی اچھا نہیں، ان کے لحاظ میں ہنستے تھے، کہا لگا کہ ہنسنا آپ کو پسند نہیں تھا، جی جی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے، تو کیا مطلب ہوا، سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ میکسیمم ہنسی مسکرانا تھی، اور یہاں پہ امی عائشہ پسند نہیں تھا، جی جی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے، تو کیا مطلب ہوا، سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ میکسیمم ہنسی مسکرانا تھی، اور یہاں پہ امی عائشہ فرما رہی ہیں جو 24 گھنٹے ساتھ ہیں کہ بہت ہنستے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو پیغام دے دیا عملاً کہ جب تم اپنے گھر کی چوکھٹ پر آؤ تو باہر کی فکروں کو باہر چھوڑ کر آنا، جی باہر مفتی ہو، قاضی ہو، ڈاکٹر، انجینئر، حمال، مزدور، اندر شوہر ہو، تو اب باہر کی فکریں صحابہ نے دیکھی اور اندر کا ہنسنا ہنسانا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، اب اس زمانے میں میری لینداری دینداری کا جھمیلا، کسی نے مجھ سے کچھ کہہ دیا اس کا غم، اور کوئی مسئلہ ہے اس کی فکر، دن بھر کا بارود اکٹھا کر کے آدمی آتا ہے شام کو دھماکہ کر دیتا ہے، بعض مرتبہ انسان فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، بچے بالکنی پہ چیخ رہے ہیں ابا آ گئے خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بیچاری کہہ رہی ہے آلتو جلالتو آئی والا کٹالت، تو ایسا مزاج نہیں بننا ہے، تو اس رشتے کو نبھانا بھی